السلام علیکم جی بچے، تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی پروگرام ڈیولپمنٹ پروسیس۔ ایک پروگرام کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے کیا سٹیپس ہوں گے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ 5 سٹیپ آپ اس میں فالو کریں گے۔ پہلا سٹیپ ہے ڈیزائننگ اینڈ اینالائزنگ پرابلم، پھر آئے گا ڈیزائننگ دا الگورتھم، اس کے بعد آئے گا کوڈنگ اور رائٹنگ دا پروگرام، اس کے بعد آئے گا ٹیسٹنگ پروگرام، پھر آئے گا فائنل ڈاکومنٹیشن۔ یہ 5 سٹیپس ہوتے ہیں جی کسی بھی پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اس میں جی آ جاتا ہے پہلے نمبر پہ ڈیفائننگ اینڈ اینالائزنگ پرابلم۔ ڈیفائننگ اینڈ اینالائزنگ پرابلم سے مراد کیا ہے؟ ان دی اسٹیپ پروگرامرس اسٹڈی دا پرابلم۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پرابلم کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ہی ڈیسائڈ دا بیسٹ وے ٹو سالو دس، پھر وہ دیکھے گا کیا بہتر طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا۔ اسٹڈینگ اے پرابلم از نیسیسری بیکاز اٹ ہیلپ اے پروگرامر ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا فالوئنگ تھنگس۔ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے سالو کرنا ہے، کیسے ہم اس کو ٹھیک ہے اسٹڈی کر کے کیسے حل کریں گے، یعنی ڈیسائیڈ کرنا ہے بیسٹ سلوشن، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں؟ اس میں جی سب سے پہلے آتا ہے فیکٹ اینڈ فگرز وچ آر نیسیسری فار ڈیولپنگ پروگرام۔ فیکٹ اینڈ فگرز اعداد و شمار ہوتے ہیں جو کہ ضرورت ہے پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی پروگرام کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے نا، اس کے لیے اعداد و شمار کیا ہوں گے، کیا فگرز ہوں گے، اس کو یہ پہلی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس ہونا چاہیے دا وے ان وچ پروگرام ول بی ڈیزائن۔ پھر دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا، ہم نے کیسے حل کرنا ہے اس پروگرام کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو کئی طریقوں سے حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بیسٹ سلوشن نکالتے ہیں جو سب سے آسان بھی ہو، سب سے کم خرچ بھی ہو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں دا لینگویج ان وچ پروگرام ول بی ہوسٹ، پھر دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کون سی استعمال ہوگی، یعنی مطلب لینگویج کون سی یوز کریں گے۔ واٹ از دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ اینڈ ان وچ فارم اٹ از نیڈڈ۔ آؤٹ پٹ کیا ہوگی اور اس کے لیے کیا ہم کریں گے، آؤٹ پٹ کیسے آئے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب کس طرح ہم دیکھیں گے، اسکرین پہ آئے گی، پرنٹ ہوگی، کیسے لیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کرنی ہے، فیکٹ اینڈ فگرز اس چیز کے بارے میں، پھر اس کا سلوشن دیکھنا ہے کیا ہے، پھر اس کے لیے لینگویج کون سی یوز کرنی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کیسے آئے گی۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، ہم اس کو ڈیفائن اینڈ اینالائزنگ دا پرابلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ڈائریکشن طے کرتا ہے، اگر آپ یہاں پہ غلطی کریں گے تو وہ آپ کو پھر آگے مشکل کرے گا۔ ڈیزائننگ دا الگورتھم، اب ہم نے الگورتھم کو ڈیزائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ این الگورتھم از اے سیکوینس آف اسٹیپس دیٹ مسٹ بی کیریڈ آؤٹ بیفور اے پروگرامر اسٹارٹ پریپیئرنگ ہز پروگرام، یعنی یہ اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں ہم نے ٹھیک ہے مختلف پروگرامر نے کام کرنا ہوتا ہے۔ دا پروگرامر ڈیزائن این الگورتھم ٹو ہیلپ ویژوائز پاسبل الٹرنیٹیوز ان اے پروگرام۔ اس میں الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، متبادلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ڈیزائن کرنے کے لیے تو متبادل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے الگورتھم، ٹھیک ہے، جس میں تمام پرابلمس کو کیریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کوڈنگ اور رائٹنگ دا پروگرام، پھر ہم نے پروگرام کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس آف رائٹنگ اے پروگرام از ویری امپورٹنٹ اسٹیپس۔ الگورتھم ڈیزائن کر لیا، پھر ہم کیا کریں گے، اس کو رائٹ کریں گے۔ کوڈنگ سے مراد کسی میں لکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس آف رائٹنگ اے پروگرام از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان پروگرام ڈیولپمنٹ، یہ بہت ہی اہم اسٹیپ ہوتا ہے۔ ان دس اسٹیپ این الگورتھم از کنورٹڈ انٹو پروگرام، ہم الگورتھم کو کنورٹ کرتے ہیں پروگرام کے اندر۔ دا پروگرام کنسسٹ آف ڈفرنٹ اسٹیپس گیون ان دا الگورتھم، اس میں مختلف اسٹیپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الگورتھم میں دیے گئے۔ A large number of programming language are available to write، اس کے لیے بہت ساری پروگرامنگ لینگویج اویلیبل ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے۔
تو اس کے ٹھیک ہے جی مختلف پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں. پروگرامر سلیکٹ پروگرامنگ لینگویج اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا پرابلم. اس میں پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرابلم کو دیکھا جاتا ہے یعنی نیچر کے لحاظ سے ہم پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوڈنگ یا رائٹ کرنا, ٹھیک ہے جی, مطلب ہم نے کنورٹ کر لیا اس کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں. مطلب کیا ہوا, اب ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج کی بہت زیادہ تعداد ہے, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی پروگرامنگ کے لیے. تو جس طرح کا ہمارا مسئلہ ہوگا اس طرح کی ہم لینگویج یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں پہ غلط لینگویج چوز کریں گے جو ہمارے مسئلے کو حل نہ کر سکے تو وہ ہمارے لیے پھر آگے پرابلم کریٹ کرے گا, وہ پراپرلی پروگرام رن نہیں ہوگا, اس میں ہمیں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کوڈنگ جو ہے وہ بہت اہم سٹیپ ہوتا ہے. اس میں آپ نے اچھے طریقے سے اکارڈنگ ٹو نیچر اپنا پروگرام ٹھیک ہے ڈیولپ کرنا ہے, اس میں غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا پروگرام. یہ بہت اہم سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروگرام مسٹ بی ٹیسٹڈ ان دا پروسیس آف پروگرام ڈیولپمنٹ. ہم نے پروگرام کو ٹیسٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے, اس میں غلطی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, دس پروسیس ویریفائی دا ایکوریسی آف پروگرام. یہ آپ کو ویریفائی کرتا ہے کہ آپ پروگرام کی ایکوریسی کو چیک کریں, یعنی درستگی, بالکل ٹھیک کام کرے. دا پروگرام از ٹیسٹڈ بائی ایگزیکیوٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین. ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں بار بار. ڈفرینٹ ویلیوز آر گیون ایز ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ از چیکڈ. اس کے لیے مختلف ویلیوز دی جاتی ہیں ان پٹ کے طور پہ, اور پھر اس سے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں. دا پروگرام میں ناٹ گیو ریکوائرڈ ریزلٹس اف اٹ از کنٹین این ایرر. اگر اس میں کسی قسم کی غلطی آ جاتی ہے تو وہ اس کو ایرر دے دے گا. ایرر مسٹ بی ڈیٹیکٹڈ اینڈ کریکٹڈ اف دا آؤٹ پٹ. اگر ہم ان ایررز کو ٹھیک نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے پرابلم بنے گا. اس لیے ان ایررز کو ٹھیک کرنا لازمی ہوتا ہے. ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو ختم کیا جاتا ہے. آل بگز ان پروگرام آر ڈیٹیکٹڈ اینڈ ریمووڈ ڈیورنگ پروگرام. ہم تمام بگز کو چیک کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. اٹ انشور دیٹ پروگرام گیوز ڈیزائرڈ ریزلٹس اینڈ دا پرابلم از سالو کریکٹلی. جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے پراپرلی ان پٹ کر کے دیکھ لی ہے اور اس کی جو آؤٹ پٹ آئی ہے وہ ٹھیک آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کرنے کا. یعنی ٹیسٹنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ان پٹ کی ہے اس کے بعد جو آؤٹ پٹ آئے گی, ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. تو اگر ہم آؤٹ پٹ صحیح نہیں آتی تو اس کا مطلب ہماری ایررز موجود ہیں. لاسٹ پہ جی اسٹیپ ہے جی فائنل ڈاکومنٹیشن ہے. اس میں دستاویزات ہوتی ہیں. ڈاکومنٹیشن از پریپیئرڈ ایٹ آل اسٹیپس. اس میں تمام اسٹیپس کو آپ ٹھیک ہے لکھے جاتے ہیں. وین دا پروگرام از فائنلائزڈ اس ڈاکومنٹیشن از پریپیئرڈ. ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا شروع سے لے کر اینڈ تک, ہم اس کو تمام کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں. فائنل ڈاکومنٹیشن از پرووائڈیڈ ٹو دا یوزر. یوزر کو دی جاتی ہیں. اٹ گائیڈ دا یوزر ہاؤ ٹو یوز دا پروگرام ان دا موسٹ ایفیشینٹ وے. Another purpose of documentation is to allow some other programmer to modify the code if necessary. یعنی یہ کوڈس کو چینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے دیتا ہے. ڈاکومنٹیشن should be done in each step during development of program. یہ ڈیولپمنٹ کے دوران ٹھیک ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ڈاکومنٹیشن ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر پروگرام کو رن پراپرلی نہیں کروایا جا سکتا. آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا یہ اس وجہ سے, کیونکہ جو نیا پروگرامر آئے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کہاں پہ ٹھیک ہے چینجز کی تھی, کہاں پہ کیا کیا تھا. اگر ڈاکومنٹیشن ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ تمام کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 اسٹیپ ہیں کسی بھی پروگرام کو سکسیزفلی ڈیولپ کرنے کے, ان کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنے ہیں. اللہ حافظ.